الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس عالم فانی کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے جو کردار ادا کیا تھا اس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ 3 بنیادی اسباب اور وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہر سال آنے والے 15 اگست کہیے یا ماہ اگست کہیے، ایسے موضوعات کو جمعہ کے خطبات میں یا اجلاس وغیرہ میں منتخب کیے جاتے ہیں۔ اور وہ 3 اسباب اور وجوہات کیا ہیں؟ پہلا سبب اس موضوع کو منتخب کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری موجودہ نسلیں، جس میں ہم ہیں، ہمارے بچے ہیں، بزرگ ہیں، یا ہمارے بعد جو ہماری آنے والی نسلیں ہوں گی، انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اس ملک ہندوستان کے لیے ان کے اسلاف نے، ان کے پرکھوں نے، ان کے آباء و اجداد نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ تاریخ کو نہ بھلائے، ہمیشہ یاد رکھیں، اس لیے کہ دنیا میں تاریخ مٹانے والے، تاریخ بدلنے والے اور تاریخوں کو مسخ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ ہم اپنی تاریخ کو اس لیے یاد رکھیں تاکہ کسی کی جرأت نہ ہو کہ وہ ہماری تاریخ کو بدلنا چاہے، کسی کی جرأت نہ ہو، ہمت نہ ہو کہ وہ ہماری تاریخ سے کھلواڑ کرنا چاہے۔ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ ملک ہندوستان میں فرقہ پرستوں کی وہ جماعتیں جو اسی ملک میں رہ کر بار بار اسلام کو مٹانے اور مسلمان کو اس ملک سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں، انہیں ہم اپنی تاریخ بتا کر یہ پیغام دے دیں کہ ان کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، ان کا یہ سپنا کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس دن اسلام اور مسلمان سے یہ ملک جدا ہوا، یقین جانے یہ ملک بے نور ہو کر رہ جائے گا، اس ملک کی روشنی ختم ہو جائے گی، اس ملک کا حسن ختم ہو جائے گا، اس ملک ہندوستان کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ 2 آنکھیں ہیں اس ملک ہندوستان کی، ایک ہندو اور ایک مسلم۔ مسلمان اس ملک سے جدا ہو گئے، دنیا اس ملک کو اندھا کہے گی۔ ہندوستان کے 2 پیر ہیں، ایک ہندو ایک مسلم۔ مسلمان اس ملک سے جدا ہو جائیں، دنیا اس ملک کو لولا کہے گی۔ ہندوستان کے 2 پیر ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلم۔ مسلمان اس ملک سے جدا ہو جائیں، دنیا اس ملک کو لنگڑا کہے گی۔
اور پھر اس کی بدنصیبی اور بدقسمتی مقدر بن جائے گی، اور اس ملک پر اندیشے اور خطرات کے بادل منڈلانا شروع ہو جائیں گے۔ امن اور شانتی کا اور سکون اور اطمینان کا یہ مسلمان اس ملک ہندوستان کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہے، اس لیے کہ ہم اس پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے شہر مکہ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ رب اجعل هذا البلد آمنا، پروردگارہ شہر مکہ کو امن اور شانتی والا شہر بنا۔ ہم اپنے اس آخری پیغمبر کی امت ہیں جو پیغمبر مکہ شہر سے ہجرت فرما کر جب جا رہے تھے تو اپنا چہرہ اور رخ انور مکہ کی جانب کر کے مخاطب ہو کر کے فرمایا تھا کہ مکہ تو میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے، اور کیوں نہ ہو، ہر انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس ملک میں جس جگہ وہ پیدا ہوتا ہے، جہاں پلتا اور بڑھتا ہے، جہاں کے فضاؤں اور ہواؤں میں وہ سانسیں لیتا ہے، فطری طور پر اس سے ایک محبت ہو جاتی ہے، اور وہی محبت اس کی وفاداری کا ثبوت ہوتا ہے۔ اور ہم تو وہ ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ وطن سے محبت، ملک سے پیار، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا اور ہمارے ایمان کا اٹوٹ حصہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شہر مکہ کو دیکھ کر کہا میں کبھی نہ جاتا، تجھے چھوڑ کر کہیں اور نہ جاتا اگر یہاں کے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے چھوڑنے پر۔ تو وطن سے محبت اور ملک سے پیار یہ تو ہمارا شرعی پیغام ہے اور شریعت کا حکم ہے۔ آئیے آج میں آپ کو خطبہ جمعہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا یہ ملک بھارت غلام کیسے ہوا، یہ انگریزوں کے غلامیت کا کی زنجیر کا یہ شکار کیسے ہوا۔ آپ جانتے ہیں ایک سلسلہ وار میں آپ کو سنوں کے ساتھ اور سالوں کے ساتھ لے کے چلوں گا۔ دماغ آپ بالکل اپنے کان کو میری آواز کی طرف توجہ کے ساتھ رکھیے، انشاءاللہ آپ پوری تاریخ آزادی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ سن 1612 عیسوی، سن 1612 عیسوی جبکہ اس ملک ہندوستان پر حکومت بادشاہ جہانگیر کی تھی، انگریزوں نے تجارت اور کاروبار کا حوالہ دے کر کلکتہ کے اندر اپنی چھوٹی سی کمپنی ایسٹ انڈیا نام کی بادشاہ سے پرمیشن لے کے قائم کر دی، اور پھر وہ دھیرے دھیرے وہ سمندر کے ساحلی وہ علاقے جس میں ممبئی ہے، سورت ہے، پٹنہ ہے، کلکتہ ہے، جہاں جہازوں سے ان کے سامان آسانی کے ساتھ آ سکتے ہوں، وہاں جا جا کے انہوں نے چھوٹی چھوٹی کالونیاں بنا لی، چھوٹا چھوٹا گھر بنا لیا، اور وہ ان کو روکا اس لیے نہیں گیا کہ بادشاہ جہانگیر کی پرمیشن ملی ہوئی تھی۔ 1612 سے ہٹ کر آپ آگے آئیے 1661 عیسوی میں جب اس ملک ہندوستان پر حکومت اورنگزیب کی تھی۔ اورنگزیب جس نے اس ملک پر 50 سال تک کنٹینیو حکومت کی تھی، 50 سال تک، اور جس نے حکومت کے خزانے کا ایک نیا پیسہ نہیں استعمال کیا، ٹوپی سل کر قرآن مجید لکھ کر وہ اپنی زندگی بسر کرتا رہا۔ وہ اورنگزیب جس کا نام لینا بھی آج ہندوستان کی نگاہ میں، قانون کی نگاہ میں جرم سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنی بات نہیں کرتا، ڈاکٹر رام پنیانی مورخ بھی تمہارا، صحافی بھی تمہارا، رائٹر بھی تمہارا، لکھنے والا ہسٹری بھی تمہارا، تاریخ ہماری وہ لکھ رہا ہے۔ ڈاکٹر رام پنیانی لکھتے ہیں کہ اورنگزیب کی کیبنٹ میں 34% 34% ہندو تھے جنہیں ہندو ورودھی سمجھا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنے ہی کیبنٹ میں 34% ہندوؤں کو جگہ دی۔ اور پھر آج وہ ایک نئی تاریخ بتا رہے، شاید ہمیں اور آپ کو بھی نہ معلوم ہو، مجھے بھی نہیں معلوم تھا، کہ بنارس جو ہندوؤں کا گھاٹ ہے آج بھی ایک مسجد ایسے ہی کھڑی ہوئی ہے اور بنی ہوئی ہے۔ اس مسجد کے پیچھے جو تاریخ بتائی ہے انہوں نے، اس لیے میں نہیں بولتا، یہ خود ڈاکٹر رام پنیانی جو ہسٹری کے پروفیسر ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مسجد بنانے اور تعمیر ہونے کے پیچھے یہ راز تھا کہ بنارس کا جو گورنر جب اورنگزیب کی حکومت تھی، اس نے ایک پجاری کی لڑکی پر غلط نگاہ ڈالی اور اس سے جبرن شادی کرنا چاہا۔ اس لڑکی نے 1 مہینے کی مہلت مانگی، تاریخ 1 مہینے کی فکس کر دی، اور بھیس بدل کر دلی اورنگزیب کے پاس آ گئی جو جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، اور اس نے اپنی عرضی پیش کی، کہا بادشاہ سلامت، آپ کا گورنر بنارس میں مجھ سے جبرن شادی کرنا چاہتا ہے۔ اورنگزیب نے کہا ٹھیک ہے جائیے۔ وہ تاریخ انہوں نے یاد رکھی اور فقیروں کا بھیس بدل کر وہ تاریخ شادی والے دن خود اورنگزیب وہاں پہنچ گئے بنارس،
اور وہاں فقیروں کی جو قطار لگی ہوئی تھی، اور وہ گورنر جو خوش تھا کہ آج میری شادی ہونے والی ہے اور میری پسندیدہ لڑکی سے ہونے والی ہے، وہ جائیداد لٹا رہا تھا، پیسے بانٹ رہا تھا لوگوں میں، اور کمبل اوڑھ کر وہاں جو ہے اورنگزیب جا کر قطار میں کھڑے ہو گئے۔ جب ان کا نمبر آیا اور دیکھ کر وہ حیران ہو گیا، یہ تو بادشاہ اورنگزیب ہے، اور فوراً 2 ہاتھی اورنگزیب نے منگوائے، جو ہے لائے گئے ہاں، اور فوراً دونوں ہاتھیوں کے پیر میں اورنگزیب نے اس گورنر کے دونوں پیر باندھ کر مخالف سمت میں دوڑا دیا اور بدن کے 2 حصے کر کے چیر دیا۔ اس پجاری نے یہ عدل اور انصاف کا جب منظر دیکھا، وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، عدل ہو تو ایسا، انصاف ہو تو ایسا، میں نہیں کہتا ورنہ کیس بھی ہو سکتا ہے، یہ مورخ تمہارا خود کہتا ہے، یہ ہسٹری لکھنے والا ڈاکٹر رام پنیانی خود کہتے ہیں کہ عدل و انصاف کا یہ منظر دیکھ کر اس پجاری نے فوراً ایک مسجد بنانے کا حکم دے دیا کہ اگر عدل چاہتے ہو یہاں، انصاف چاہتے ہو یہاں، تو ایک مسجد کا ہونا یہاں بہت ضروری ہے۔ وہ مسجد اسی لیے بنائی گئی۔ اس کے بعد آپ آگے چلیے، سن 1740 عیسوی میں، سن یاد رکھیے آپ، 1740 عیسوی میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کی روح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پھونکی، اور اس کے بعد 1740 کے بعد 1754 میں بنگال کے اندر علی وردی خان نے آمنے سامنے ہو کر، یہ وہ پہلی لڑائی تھی، وہ پہلا مقابلہ تھا جو انہوں نے ہمت کر کے انگریزوں کے سامنے آ کر لڑا تھا، علی وردی خان نے۔ اور اس کے بعد 1757 میں بنگال ہی کے اندر نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے باقاعدہ مقابلہ کیا اور لڑائی لڑی، لیکن یہ تو مشہور ہے اور ہم نے ہمیشہ شکست کھائی ہے تو اپنوں سے کھائی ہے، گھر کے بھیدی نے ہمیشہ لنکا ڈھایا ہے۔ بنگال کے اندر نواب سراج الدولہ سے میر جعفر نے غداری کی، اور اسی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ جو ہے مر بھی گئے، قتل بھی کر دیے گئے، اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب بھی نہ ہو سکے۔ اور اس کے بعد 1764 میں جو بکسر کی جنگ کے نام سے مشہور ہے، جہاں لکھنؤ اور دلی اور اسی طرح بنگال اور بہار کے سارے مسلمان اکٹھا ہو کر انگریزوں سے مقابلہ کیا، لیکن شکست کھا گئے اور ہار گئے۔ اسی طرح 1799 عیسوی میں 1799 عیسوی میں شہر میسور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے لوہا لیا، لیکن وہاں بھی وہ شکست کھا گئے، ہار گئے، ان کو اپنی جان دینی پڑی، اور وجہ یہی تھی کہ وہاں بھی میر صادق نے غداری کی، میر صادق نے فوزی راز کو انگریزوں کے حوالے کیا، افشا کر دیا، جس کی وجہ سے شہر میسور بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن ان کا وہ تاریخی جملہ آج بھی بچے کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ شیر کی شہید ہوتے وقت انہوں نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ شیر کے لیے ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ وہ تاریخی جملہ انہوں نے کہا تھا۔ اور اس وقت جب شیر میسور ٹیپو سلطان شہید ہوئے، انگریز کا جو افسر تھا سینہ ٹھوک کر اس نے کہا تھا کہ اب ملک ہندوستان پر ہمارا پوری طرح قبضہ ہو چکا ہے، کیونکہ اس ملک کا شیر اب مر چکا ہے۔ اسی طرح آپ آگے بڑھیے، 1803 کے اندر 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے مکمل طور سے، پوری طور سے انگریزوں سے جہاد کا فتویٰ دے دیا، ہر جگہ سائن اور دستخط کر دیا کہ اب جہاد فرض ہو چکا ہے، اور انگریزوں کے ظلم و بربدیت سے نجات چاہنا چاہتے ہو، ان کی غلامیت سے آزاد ہونا چاہتے تو اب جہاد کو لازم پکڑو، ان کے خلاف عالم بغاوت بلند کرو اور ان سے مقابلہ کرو۔ اس کے بعد 1825 کے اندر تحریک شہیدین کا وہ منظر بھی دیکھا گیا، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، ان دونوں نے ایک دینی تحریک کو وجود میں لایا، اس لیے کہ اس وقت شرک و بدعات کا جنگ گھٹا تھا، لوگ توحید سے بھٹک چکے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا ہو یا آخرت، اگر کہیں فتح حاصل کرنی ہے، اگر کہیں جیت حاصل کرنی ہے، بلا توحید کے شکست جو ہے جیت حاصل نہیں کر سکتے، اور بلا بدعات سے دور ہو کے اور سنت کو اپنا کے فتح کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ اس وقت وہ گھر گھر گئے، اسٹیٹ گئے، اور وہ پھر گنگا کے کنارے بھی گئے۔ علامہ اقبال نے باقاعدہ وہ شعر نقل کیا، اے آبرو دے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ یہ دونوں شہید، یہ شہیدین شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ تحریک چھیڑی، لیکن انہوں نے بھی سکھوں سے مقابلہ کرتے ہوئے، اور افغان کے پٹھانوں نے جو بغاوت کی تھی، اس بغاوت کے انجام میں سن 1831 میں وہ تحریک بھی ختم ہو گئی اور وہ شہید کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد وہ سن آتا ہے 1857،
اس سن کو ذرا غور سے سنیے. 1857 عمومی طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ 1857 عیسوی کا وہ سال ہے جہاں سے جنگ آزادی کی لڑائی شروع ہوئی. یہ غلطی سیاستداں کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. 1857 سے پہلے، اور وہ بھی 100 سال پہلے، اس ملک میں آزادی کی روح پھونکی گئی اور انگریزوں سے مقابلہ کیا گیا. اور اس سے پہلے جب جنہوں نے بھی لڑا صرف مسلمان تھے، صرف مسلمان تھے. اس لیے اس ملک کو جس سے چھینا گیا تھا وہ مسلمان تھے. انگریزوں نے جس سے ہڑپ کیا تھا اور چھینا تھا وہ مسلمان تھے. 1857 آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر دلی کا، جنہیں گرفتار کر کے رنگون قید خانے میں ڈالا گیا، ان کے 4 بیٹوں کے گلے کو کاٹ کے بطور ناشتہ کے رنگون کے قید خانے میں بھیجا گیا. وہ بہادر شاہ ظفر جو مغل کا آخری بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کی جو ہے سروں کو دیکھا، رونا شروع کیا. اور پھر وہ شاعر بھی تھے، انہوں نے وہ شعر بھی پڑھا، ہے کتنا بدنصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوہ یار میں. جس ہندوستان پر ہم نے 850 برس تک حکومت کی تھی، آج اس ہندوستان کی 2 گز زمین بھی دفن ہونے کے لیے نہیں مل رہی ہے. آج رنگون کے قید خانے میں اسی وطن کی محبت کے خاطر آج ہم قتل ہو رہے ہیں، ہم قید کر دیے گئے ہیں. پھر 1857 عیسوی یہی وہ سال تھا. یہ صحیح ہے کہ جنگ کی لڑائی یہاں سے جو ہے عمومی طور پر جو ہے شروع کی گئی، لیکن اس سے پہلے سینکڑوں سال پہلے انگریزوں سے مقابلہ اور کئی لڑائی لڑی گئی. چونکہ یہ معاملہ یہاں یہ آیا کہ جو کارتوس، جو گولیاں بندوقوں کی تھی، اس گولیوں کو جب سپاہیوں کو دانتوں سے کاٹنے دیا گیا تو اس میں سور کی چربی، خنزیر کی اور گائے کی چربی ملا کر دی گئی کہ دانتوں سے اس کو کاٹو. اس لیے کہ یہاں ہندو اور مسلم دونوں کے مذہبی عقیدوں سے انگریز کھلواڑ کر رہے تھے. تب جا کر ہندو بیدار ہوئے اور جاگے، اور انہوں نے سمجھا کہ واقعی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب نہ مسلم، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ عیسائی، اب سب کے سب مل کر انگریزوں سے مقابلہ کرو. یہی وہ سن تھا 1857 کا جہاں سب لوگوں نے مل کر، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ کوئی شخص انکار، مسلم ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی ہندوستانی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ جنگ آزادی یعنی غلامیت سے چھٹکارا اور انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل کر قربانیاں دی ہیں اور سب نے مل کر آزادی حاصل کی ہے. اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے 1857 میں جو جنگ لڑی گئی اس میں انگریزوں کا کافی نقصان ہوا. اور یہاں بھی ڈاکٹر گرو داس، درگا داس اپدھیا یہ لکھتے ہیں، ان کا بیان ہے. میں نام اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کہیں کوئی خلاف بات حکومت کے ہو جائے تو مجھ پر کوئی کیس نہ ہونے پائے. اس لیے کہ میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، مورخ بھی تمہارا، تاریخ لکھنے والا بھی تمہارا اور تمہاری ہی قوم کا جو ہے گرو داس اپدھیا باقاعدہ لکھتا ہے کہ 1857 میں انگریزوں کو جو بھاری نقصان ہوا اس کا بدلہ انہوں نے جانتے ہوئے کیسے دیا. ظلم کا وہ پہاڑ توڑا ہندوستانیوں پر، بربریت کا وہ ننگا ناچ رچایا انہوں نے، انگریزوں نے. آپ جانتے ہیں سب سے بڑی سزا پریاگ راج، جس کو الہ آباد پرانا نام، میں اسی لیے پریاگ راج کہتا ہوں کہ اس پر بھی کوئی اعتراض نہ. پریاگ راج جسے الہ آباد پرانا نام تھا، چاروں طرف کوئی بھی ایک درخت نہیں بچا تھا. کیوں جانتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سارے درخت کاٹ کر ان کی لکڑیاں یا تو ہندوؤں کی لاشوں کی چتا جلائی گئی یا پھر قبروں میں مسلمانوں کے استعمال کر لیا گیا. کوئی درخت نہیں بچا. اور اس کے بعد لاہوری گیٹ، جس کو جی ٹی روڈ کہتے ہیں، دہلی سے پشاور تک کا جو روڈ ہے، اس روڈ پر کوئی درخت ایسا نہیں بچا جس درخت پر کسی نہ کسی عالم کو پھانسی پہ لٹکایا گیا. یہ سزائیں دی جا رہی تھی اس وقت. سن 1857 کا انگریز یہ بدلہ لے رہے تھے. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں علماء صادق پور کے وہ علماء عین عید کے دن جب وہ خوشیاں منا رہے تھے، انگریزوں نے باقاعدہ بلڈوزر ان کے گھروں پہ چڑھا دیا، ان کو بے سہارا کر دیا، ان کے گھروں کو ویران کر دیا. ظلم و بربریت کا ان علماء صادق پور پر یہ منظر دیکھا گیا جس کی شہادت تو میں آخر میں چل کے بتاؤں گا کہ کس نے دی ہے، جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. علماء صادق پور نے وہ قربانیاں دی ہیں اور وہ قربانیاں وہ انداز اپنائے ہیں جنگ آزادی میں کہ اسے اگر ہندوستان بھول جائے تو ہندوستان بے وفا اور ہندوستانی بے وفا ہو جائیں گے. علماء صادق پور پر عین عید کے دن بلڈوزر چلا کے، اور آپ کو خاص بات بتاؤں کہ وہاں صادق پور کے جتنے علماء تھے سب اہل حدیث تھے، سب اہل حدیث تھے. اور انگریزوں کو سب سے زیادہ اگر کسی کو نفرت تھی اہل حدیثوں سے تھی.
ایک واقعہ علامہ احسان الہی ظہیر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آزادی کے کئی سالوں کے بعد ایک انگریز ہندوستان کا سیر کرنے آیا، ہندوستان میں ٹہلنے آیا. ایک بچہ تھا جو لاٹھی لے کر آدمی گھومتے، بچے کھیلتے ہیں پیر کے دونوں بیچ میں رکھ کے دوڑتے ہیں کھیلتے ہیں، آپ سبھی جانتے ہیں. وہ انگریز کو دیکھ کر اپنی لاٹھی سے اس کی جانب اشارہ کرنے لگا. انگریز حیران ہو گیا کہ یہ بچہ لاٹھی سے میری جانب اشارہ کیوں کر رہا ہے. پوچھا گیا تو پتا چلا یہ ایک اہل حدیث کا بچہ ہے، اور بچہ اور اہل حدیث کا بچہ، اہل حدیث کا جوان جب تک اس ملک ہندوستان میں رہیں گے، ہندوستان پر انگریز دوبارہ کبھی حاوی نہیں ہو سکتا اور کبھی قبضہ نہیں کر سکتا. یہ اس انگریز کا بیان ہے، باقاعدہ اس نے بیان جاری کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علماء صادق پور کے سارے لوگ اہل حدیث. اور اسی طرح آپ دیکھیں کالا پانی، کون سی سزا تھی یہ؟ مجاہدین آزادی کو سب سے بڑی جو سزا دی گئی وہ سزائے کالا پانی تھا. سو جائیں بیٹھنے کی جگہ نہ، بیٹھ جائیں کھڑا نہ ہو پائے. وہ تنگ کال کوٹری، وہ قید خانے، وہ جیل خانے انگریزوں نے غیر آباد ذخیرے پر جو ہے جا کے آباد کر دیا جزیرے پر، اور اس کا کالا پانی سزا نہ دی گئی. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہاں اس سزا کو پانے والے 95% مسلمان تھے، 95% ایسے تھے جو کالا پانی کی سزا بھگت رہے تھے، 5% ایسے تھے جو ہندو تھے. آپ جانتے ہیں ان میں بھی خصوصی نام کا تاریخوں میں نام آیا ہوا ہے باقاعدہ بیان. مولانا علی یحییٰ خان، مولانا علی یحییٰ جو کالا پانی کی سزا بھگت رہے تھے، اور اسی بیچ میں جب انہیں پھانسی کی سزا دی، مشہور واقعہ ہے، پھانسی کی سزا دی گئی، باقاعدہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے. انگریز نے کہا پھانسی کی سزا سن کے مسکرا رہے ہو؟ مولانا علی یحییٰ خان نے کہا کہ مسکرائے کیوں نہیں، اب تو رب سے ملنے کا موقع آ گیا، وطن کی محبت لے کے رب سے ملنے والا ہوں. جانتے ہو انگریز نے کیا کہا؟ مسلمانوں کی خوشی سے ان کو اتنی نفرت تھی، کہا مسلمان جس فیصلے سے خوش ہو جائے اس فیصلے کو ملتوی کیا جاتا ہے، اب اس کو پھانسی نہیں بلکہ عمر قید کی سزا سنائی جائے. مولانا علی یحییٰ کو عمر قید کی سزا دی گئی. دوسرا دن جیل خانہ میں آیا اور ان کی داڑھی موڑ دی گئی، ان کی داڑھی اتار دی گئی، رونے لگے. انگریز افسر نے کہا بات کیا ہے؟ پھانسی کی سزا سنی تو مسکرا اٹھے اور داڑھی موڑ دی گئی تو رو رہے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا علی یحییٰ خان نے کہا تھا کہ میں اس داڑھی کی خوش نصیبی اور اپنی بد نصیبی پہ رو رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے میری داڑھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئی. اور اسی سزائے کالا پانی میں مولانا جعفر تھانیسری علماء صادق پور کے ایک عالم، جنہوں نے باقاعدہ سزائے مدت مکمل کرنے کے 10 سال کے بعد باقاعدہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہی کالا پانی رکھا ہے، اور آج بھی وہ بازاروں میں دکانوں پر وہ کتاب دستیاب ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کیسی کیسی سزائیں کالا پانی میں دی جا رہی تھی. کھانے کے لیے کیا دیا جا رہا تھا، سونے کے لیے کیا دیا جا رہا تھا، اور نہ جانے ان کی زندگیاں کتنی عجیب ہو چکی تھی. بہت سارے لوگ مسلمان نہیں، بہت سارے لوگ اس سزا سے ان کی ہمت ہار گئی. آپ جانتے ہیں مجاہدین آزادی میں ویر ساورکر کا نام آتا ہے، وہ بھی اسی کالا پانی کی سزا میں تھے. ویر ساورکر مجاہدین آزادی میں ان کا بھی نام آتا ہے. لیکن کیا ہوا جانتے ہیں؟ کالا پانی کی سزا بھگتتے بھگتتے ان کی ہمت نے جواب دے دیا. ایک طرف وہ مسلمان ہیں جو اپنی جانیں اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، جو انگریزوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کر رہے ہیں، لیکن ویر ساورکر نے باقاعدہ 3 خط انگریزی افسر کے پاس لکھ کے بھیجا کہ مجھے کالا پانی سزا سے نجات دے دو، میں ہمیشہ تمہارا وفادار بن کے رہوں گا. یہ تاریخ بولتی ہے، میں نہیں بولتا. ویر ساورکر 1920 کے اندر وہ خط پہ خط لکھ رہا ہے. انگریز افسر نے 1922 عیسوی میں اس کو اس کالا پانی سزا سے نجات دی، اور اس کے بعد سے لے کر وہ ہمیشہ گاندھی جی کی تحریک کے خلاف رہے اور ہمیشہ انگریزوں کی وفاداری کرتے رہے. یہ اور بات تھا جو وہ ذہین تھے، ہوشیار تھے اور سزا سے بچ گئے اپنی بیرشتری کی وجہ سے اور اپنی ذہانت کی وجہ سے. یہ اور بات. تو آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی کردار، اور اس کی گواہی تو باقاعدہ ایسے لوگوں نے دی ہے جس کا انکار تاریخ نہیں کر سکتی. ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو آزادی کے بعد جب پٹنہ کانفرنس میں گئے اور انہوں نے خود کہا کہ دیش کی ساری قربانیاں، چاہے وہ ہندو کی ہو یا سکھوں کی ہو یا عیسائیوں کی ہو، جن کی بھی قربانیاں رہی ہوں، ساری قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو
اور علماء صادق پور کی قربانیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دو، ساری قربانیوں سے علماء صادق پور کی قربانیاں بھاری نکلیں گی۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، پہلا پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں، اور ڈاکٹر تارا چند نے کیا کہا، یہ وہ گواہی ہے جو غیروں نے دی ہے، جو تمہارے اپنوں نے دی ہے۔ ہم اپنی زبان سے کہیں تو شاید دنیا کو اعتراض بھی ہو کہ خود مسلمان ہو کر مسلمان کی تعریف کر رہے ہیں، اور خود ہندوستانی ہو کے ہندوستان کے اندر اپنا رول اور اپنے ہی کردار کو بیان کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم اس کردار کو بھی بیان کر رہے ہیں جہاں جہاں مسلمانوں نے ساتھ دیا اور جہاں ہندوؤں نے ساتھ دیا، لیکن اس کردار کو بیان کر رہے ہیں کہ غیروں نے مسلمانوں کی قربانیوں کی گواہی دی اور جو ہے شہادت دی۔ ڈاکٹر تارا چند کہتے ہیں کہ اس ملک میں اگر جماعت اہل حدیث کی قربانیوں کو بھلا دیا جائے تو جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی، جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی، اس لیے کہ اہل حدیث 8 لاکھ اہل حدیثوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ اور یہ ملک جب بھی امتحان سے گزرا، یہ ملک جب بھی آزمائشوں سے گزرا، یہ ملک جب بھی خطروں سے گزرا، سب سے آگے سینہ تان کر کھڑے ہونے والے کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان تھے۔ اور آج بھی انشاءاللہ مسلمان اس ملک کا وہ وفادار آدمی ہے کہ ہندوستان جب بھی خطرے میں نظر آئے گا انشاءاللہ یہ سب سے پہلے اپنا سینہ تان کر کھڑا ہوگا، اور اس نے ثبوت دیا ہے اور دے رہا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ جا کر دے گا۔ یہ مسلمان، اس ہندوستان سے وہ وفاداری ہے کہ ایک شاعر نے باقاعدہ اپنے شعر میں کہا تھا، اور وہ آپ بچے بھی پڑھتے ہیں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اب تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے، اب تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے، کھینچ کر لائی ہے سب کو قتل ہونے کی امید، کھینچ کر لائی ہے سب کو قتل ہونے کی امید، عاشقوں کا آج جمگھٹ کوچے قاتل میں ہے، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا کہیں کہ کیا ہمارے دل میں ہے، خون سے کھیلیں گے ہولی، خون سے کھیلیں گے ہولی گر وطن مشکل میں ہے، خون سے کھیلیں گے ہولی گر وطن مشکل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ یہ کلام ایک شاعر کا ہے لیکن جذبات سارے ہندوستانی مسلمانوں کے ہیں، یہ سارے مجاہدین آزادی کے جذبات ہیں، اور جب زندہ تھے ہمارے اسلاف، جب زندہ تھے ہمارے پرکھ، جب زندہ تھے ہمارے باپ اور دادا، تو زندہ ہوتے ہوئے تو قربانیاں انہوں نے دے ہی دی ہیں۔ بنگلور کے اندر آپ تاریخ پڑھیے، جناب عثمان سیٹھ کا نام آتا ہے، گاندھی جی نے جنگ آزادی کے لیے چندہ مانگا، اپنی پوری جائیداد بیچ کر دے دی۔ حیدرآباد کے عثمان سیٹھ کو دیکھو، 600 ٹن آزادی کی لڑائی میں انہوں نے خرچہ کر دیا، زندہ تھے تب بھی دیا۔ اور حیرت کی بات ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے اسلاف اس ملک ہندوستان کو دے رہے ہیں، اور آج بھی دے رہے ہیں۔ یہ لال قلعہ ہے، یہ تاج محل ہے، یہ ہمایوں کا مقبرہ ہے، یہ بی بی کا مقبرہ ہے، کروڑوں روپے ہندوستانی خزانے میں ہر روز آج بھی جاتے ہیں۔ یہ کون دے رہا ہے؟ یہ ہمارے اسلاف دے رہے ہیں، زندہ تھے تب بھی دیا اور مرنے کے بعد تب بھی دے رہے ہیں۔ اور آج یوں ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اجنبی لوگ ہیں، یہ تو ہندوستان پر ان کا کوئی حق نہیں۔ آپ جانتے ہیں، میں آخری بات بتاؤں کہ جب 1947 میں ملک آزاد ہوا، اس وقت جب اختیار دیا گیا، بہت سارے لوگ پاکستان چلے گئے، بٹوارے کی جب نوبت آئی، اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ کہاں جا رہے ہو، کس بات سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے، کیوں خوف کھا رہے ہو؟ کیا یہ وہ دہلی نہیں جو تمہارے خون سے سینچی گئی؟ کیا وہ بنگال نہیں جہاں تمہارے بھائیوں نے اپنے خون کو، اپنے جانوں کی قربانیاں دی؟ کیا وہ مسجدوں کے مینارے نہیں جو تمہیں آج بھی پکار رہے ہیں؟ کیا وہ تمہارا قافلہ نہیں جو ابھی کل کا دن تھا گنگا کے کنارے انہوں نے وضو کیا تھا؟ کیا اس ہندوستان سے تمہیں محبت نہیں؟ کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہ دور اندیشی دیکھو، یہ دور اندیشی تھی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر آج تم چلے گئے دیش چھوڑ کر تو فیوچر اور مستقبل میں ہندوستانی مسلمان کمزور پڑ جائے گا، تمہارے جانے سے ہندوستانی مسلمان پریشان ہو جائے گا۔
اور آج وہی نوبت آ رہی ہے، وہی نوبت آ رہی ہے۔ مسلمان کمزور ہو چکا ہے اور اعلانیہ طور پر اسے ملک چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ یہ کہا گیا باقاعدہ جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہ 100 سال، یہ تو 76 سال کی آزادی منائی گئی نا 15 اگست، یہ آزادی 76 سال کی لڑائی کا نام نہیں ہے، یہ 200 سال 250 سال کی پرانی کہاوت اور کہانی ہے اور پرانی آزادی کی جنگیں ہیں جو ہمارے پرکھوں نے لڑتے لڑتے آج اس ہندوستان کو آزاد کیا۔ اور آج ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا وطن نہیں۔ جب وطن کو یا چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، اور آج ہم سے یہ کہتے ہیں یہ تمہارا وطن ہے، یہ تمہارا وطن نہیں ہمارا وطن۔ یہ ایسے شہر میں لوگ بولا کرتے ہیں، لیکن اس کا احساس ہونا چاہیے ہندوستانی عوام کو، چاہے وہ ہندو مذہب کا ماننے والا ہو یا عیسائیوں کا۔ اس بات سے اب بھی انکار نہیں کر رہا ہوں اور نہ کیا جا سکتا ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبوں نے قربانیاں دے کر ہندوستان کو آزاد کیا، لیکن مسلمانوں کی قربانیاں بھلانے کے لائق نہیں، بھلانے کے قابل نہیں۔ اسے یاد رکھا جائے اور عدل و انصاف کو قائم کیا جائے، تاکہ یہ ہندوستان خوشحال اور خوبصورت اور حسن و جمال کے ساتھ یہ یوں ہی چلتا رہے، امن و شانتی کے ساتھ یہ ملک یوں ہی جیتا رہے، یہاں کوئی نفرتوں کی آگ نہ لگے، یہاں غیروں کی کوئی سازشی نگاہ نہ پڑے، یہاں یکتائیت اور اتحادیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اور سارے مذاہب کے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہی وہ ملک ہے جہاں بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کھاتے اور پیتے ہیں، اس لیے ہمارا رویہ بھی اخلاق اور اچھے کردار کا ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں پیغمبرانہ اخلاق سے، ہم ان کے ساتھ اچھا ویوہار کریں، اچھی صحبت ان کے ساتھ اختیار کریں، اور اسی طرح مخالف لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہماری قربانیوں کو بھلانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنے وطن ملک ہندوستان سے اپنے دل میں زبان سے نہ کہیں چلے کوئی بات نہیں، اور مسلمان کا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ زبان سے کہیں نہ کہیں پر دل میں ہمیشہ اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے اور وہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جتنا ہو سکے ہم اس ملک ہندوستان کو بنانے میں اور اس کو سنوارنے میں اپنی ساری کوششیں لگائے رکھیں، بگاڑنے اور تخریب کاری سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ اس ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہم اور آپ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان اور توحید پر زندہ رکھے، ہماری زندگی سلامت رہے توحید پر، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔